کیا ایسی نوبت آ گئی کہ سارا نظام عمران خان کے خلاف ہو گیا؟ عمران خان بہت گناہ گار ہے، بہت گناہ کیے ہیں اس نے، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے جو ریاست میں، ہمارے جیسی ریاست میں ہو سکتا ہے، کہ اس کے ووٹ بہت ہیں۔ سر آپ کے کیریئر میں بہت سے کارہائے نمایاں موجود ہیں، لیکن ایک جو سب سے زیادہ نمایاں تھا وہ وکلا تحریک تھی، آپ نے لیڈ کیا اس کو، آپ جوڈیشری کی آزادی کے لیے نکلے تھے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ جس سوچ کے لیے نکلے تھے، جو آپ کا ٹارگٹ تھا، کیا وہ اچیو ہو پایا؟ ہمارا جو ٹارگٹ تھا، کم از کم چند لوگ، علی احمد قرز، منیر ملک، جسٹس طارق محمود، ہم اس بارے میں اس لگن میں تھے کہ اگر ہم نے عدالتیں بحال کرا لی تو ایک کمانڈنگ ہائٹ ریاست کی ہمارے اثر میں ہوگی، اور اثر ہم سیاسی یا کوئی پرسنل نہیں وہ لینا نہیں چاہتے۔ چاہتے۔ ہاں، میں نے اس سے پہلے اعلان کر دیا تھا، جب چیف جسٹس صاحب پہلی بار 13 ججز نے بحال کیے میری بحث کے، تو مجھے پریس نے کہا اسی دن 20 جولائی 2007، اب میں نے کہا اسی دن کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کے دوبارے نعرے ہو گئے، جو فیس مانگو گے لوگ، میں نے کہا میں ان کے سامنے پیش ہی نہیں ہوں گے۔ اور چیف صاحب میرے سے بڑے ناراض رہے اس سے کہ یہ کیا کیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کے سامنے، میں اگر میرٹ میں بھی جیتا کیس تو یہ آپ کی سیڑھیاں اترتے کلائنٹ سے کہنا ہے جی اسی تو اس دن ہار گیا تھا جس دن اعتراض وکالت نامہ دے گا۔ ہماری اس قسم کے ایمبیشن تھے۔ جو وکلا تحریک تھی، اس میں اس دن جس دن آپ لاہور سے نکلے ہیں، اس دن کا احوال شیئر کرتے ہیں؟ ہاں، لانگ مارچ لے کے ایک پہلے کی تھی، یہ جو جس پہ اختتام ہوا، جس پہ اختتام ہوا، اس دن کا احوال۔ میاں صاحب نے بھی ہمیں کہا ہوا تھا کہ وہ چلیں گے۔ میں نکلا ہائی کورٹ سے، میاں صاحب اس وقت نکلے ماڈل ٹاؤن سے۔ ہم آگے تھے وکلا، اور میاں صاحب کو آدھا گھنٹہ مجھ سے، یا گھنٹہ پیچھے تھے، آدھا گھنٹہ، پر ہم چل پڑے۔ تو پھر آپ لاہور ہائی کورٹ سے نکلیں تو پھر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن آتی ہے، اس کے بہت وکیل، وہاں شاہ محمد شاہ اور منظور قادر اور ضیاء عبد الرحمان، یہ وہ 3 پریزیڈنٹ جو رہے ہیں، انہوں نے بڑا اٹھا کے، اور وہاں میں کچھ 200 بس اور نے ساتھ لگ گئی۔ شاہدرے پہنچے تو بڑی بار ہے، اس کی بڑی کنٹریبیوشن تھی، اور ہم بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب میں میاں صاحب کو میرا فون پہ رابطہ پہ تھا، وہ پیچھے آ رہے تھے۔ اب یہ ہمارا جو قافلہ آگے تھا، سارے کنٹینرز جو پنجاب گورنمنٹ نے، گورنر صاحب نے ایمرجنسی لگا دی تھی، انہوں نے جتنے کنٹینر رکھے تھے وہ ہمارے وکلا اور ہمارے جو ساتھ عوام چل رہی تھی وہ ہٹاتے گئے۔ وہ میاں صاحب کو زحمت نہیں کرنی پڑی۔ اب ہم جب مرید کے پہنچے تو مرید کے میں نے دیکھا میاں صاحب اس دوران ہمارے سے بہت پیچھے رہ گئے تھے، وہ وہاں شاہدرہ میں رک گئے۔ یہ ایک MNA جی، ان کے گھر رک گئے اور نکلے ہی نہ۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو یہ اطلاع ہوئی تھی، ہمیں بھی اطلاع ہوئی، پر ان سے ہمیں اطلاع ملی کاموں کی، جس سے ہم 10 میل شارٹ تھے مرید کے سے کاموں کی میں پولیس نے تیاری کی ہوئی ہے، بہت شدید حملہ، شیلنگ کی، اور بہت پولیس ہے، اور لوگ ہمیں آتے تھے بتاتے تھے کہ بہت پولیس۔ اب ہم کچھ 2-3 گھنٹے انتظار کرتے رہے۔ میاں صاحب نکلے نا، ہمارے وکلا بڑے پرجوش تھے، اور ساتھ ہمارے ساتھ کچھ 40-45 ہزار بندہ، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں تھے وکلا، جب تک پبلک نے سپورٹ نہیں کی۔ ہم نے یہاں فیصلہ کیا کہ چلو نہیں، اب مار کا آگے کاموں کی کا ہونا ہے تو چلو کرتے ہیں مار کا۔ اب جب پولیس کو اطلاع ملی کہ یہ وکلا بیٹھ رہے ہیں گاڑیوں میں اور وہ بسوں میں نکلے ہوئے، جو بسیں لائن اپ ہو رہی ہیں تیار ہیں آنے کو، پولیس تو بھاگ گئی۔ جب ہم کاموں کی پہنچے تو بالکل شانتی تھی، بالکل
تو میں نے فون کیا میاں صاحب کو، میں میاں صاحب آ جاؤ، کاموں کی پہنچ گئے، کاموں کی کچھ نہیں ہے، ہم نے فتح کر لے، آپ کے رستے کانٹے چن لی ہیں. چون لیے. ہاں. اب انہوں نے کہا پھر ایسی آ رہے. اب میں نے کاموں کی میں جتنے چائے تھی، جتنی امرود تھا، جتنے انڈے تھے، وہ سب میں نے 40,000 بندہ. میں نے پھر گاڑیاں بھیجی وزیر آباد تک، اور ادھر مرید کے سے آگے تک، اور میں نے وہ بھیج کے کالا شکاکو تک، اور لوگوں وکیلوں کو کہا جو بھی آئے وہ سارا کچھ ہم نے خرید لیا ادھر سے. جو لڑکے گئے انہوں نے جو ملا خرید لیا. اب لا کے دونوں کو ہم نے بیچ میں کھلا دیا. اب میاں صاحب پہنچے تو میں واقعتاً ایک پیٹرول پمپ میں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، چائے پی رہا تھا. تو میاں صاحب اپنی گاڑی ان کو بتایا گیا، کراؤڈ تھا کہ وہ ادھر بیٹھے ہوئے. میں نے سڈنلی دیکھا میاں صاحب کی گاڑی آ گئی، کراؤڈ ہٹتا جا رہا. تو میں ملا میاں صاحب کو، ایک دم ہی انہوں نے کہا کہ تم ساڈے نال بیٹھ جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں بڑا خوش ہوا، کیونکہ مجھے ایک تو اطلاع تھی کہ تمہارے پہ حملہ ہونا، دوسری اطلاع تھی کہ دوسری یہ خطرہ تھا کہ میری تو بام پروف نہیں تھی گاڑی، میاں صاحب کی. میں نے پوچھا بام پروف ہے وہ حمزہ نے یا سعد نے، رفیق نے؟ انہوں نے کہا بالکل بم پروف ہے، بم پروف. میں نے کہا میں بیٹھوں گا اس میں. یہ پرویز رشید سینیٹر ہے، اچھا جینٹل مین ہے، وہ اتر گئے اور میں بیٹھ گیا ان کی جگہ. اب ہم چل پڑے. چلتے چلتے وہ فون بجا جو آپ مجھے پوچھنا چاہ رہے. فون بجا میرا. خیر اس نے کہا کہ میں نے کہا کس پرپز کے لیے آپ نے فون کیا؟ اس نے کہا پرپز میرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر، یہ طے ہو گیا، پرائم منسٹر نے تقریر کرنی، وہ 2-3 گھنٹے میں، اس کو آپ سن لیں بیفور گیٹنگ ٹو دا کراؤڈ ان گوجرانوالا میں بہت کراؤڈ ہے، تو وہ اس سے یہ معاملہ بگڑ سکتا. تو آپ وہاں پہنچنے سے پہلے یہ تقریر سن لیں. میں نے ڈسکس کیا بعد میں میاں صاحب سے، سب نے کہا کہ ٹھیک ہے تقریر. وہ مجھے کیا، میں نے کہا جی مجھے کیا حاصل ہوگا تقریر سن؟ اس نے کہا آپ کے سارے مطالبے مانے جائیں. میں نے کہا یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں، میرے مطالبے کیا ہیں؟ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگا سر آپ کے 2 مطالبے ہیں، اگر کوئی تیسرا ہے تو ابھی بتا دیں ہمیں، اس کا ہم کچھ کر لیں، پر 2 مطالبے. کیا؟ ایک کہ کوئی -1 نہیں ہوگا، یہ مائنس دی چیف جسٹس کوئی بحال ہی نہیں ہو سکتی. چیف جسٹس بھی بحال ہوگا تو باقی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی بات درست ہے. کہنے لگے، میں نے کہا دوسرا؟ انہوں نے کہا دوسرا آپ کا یہ ہے کہ کوئی حلف لے کے نہیں، نیا حلف نہیں. ان کے رستے میں رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، ان کو جانے نہیں دیا عدالت، ان کو اب جانے دیا جائے.